السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا ہمارا موضوع ہوگا السلام علیکم کی بدعتیں۔ کل کے آڈیو میں ہم نے سنا تھا کہ بدعت کس کو کہا جاتا ہے، اور اس زمانے میں ہر عبادت میں بدعتیں عام ہو چکی ہیں، تو ہر جگہ بدعتیں کیا پائی جاتی ہیں، اس کا حل کیا ہے بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو محترم سامعین، سلام مسلمانوں کی ایک پہچان ہے۔ سلام محبت کا ذریعہ ہے۔ سلام جنت لے جانے والی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ اب اس کا جواب ہم کیا دیں گے کہ ہم نے کہاں تک سلام عام کیا ہے، کس کس کو سلام کرتے ہیں اور کس کو سلام نہیں کرتے ہیں، کیا ہمارے درمیان سلام کا رواج ہے یا نہیں۔ جب بھی ہم فون اٹھاتے ہیں تو ہر لوگ ہلو بولنا تو ضرور آتا ہے۔ ہلو اس طرح آتا ہے کہ اس زبان کا ایک ٹکڑا بن چکا ہے کہ جیسا ہی فون اٹھے ہلو آ جاتا ہے، اور اس کے بعد سلام کا لحاظ بھی رکھا جائے۔ جیسا ہی انسان پہلے بات چیت کرے، کسی سے ملاقات کرے تو سلام عام کرے۔ کئی ایسے ہمارے ہی درمیان لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو سلام کرنا نہیں چاہتے، جیسا ہی اٹھائیں گے امی ابا کہہ کر بات کرتے ہیں۔ ہمارے بھائی بہن ایسے ہیں جو اپنے خود کے بھائی کو سلام نہیں کرتے، جیسا ہی فون اٹھائے تو بھائی کے نام سے بات کر دیتے ہیں، بہن کے نام سے بات کر دیتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہمارے درمیان ہیں جو دوستوں کو سلام کرنا پسند نہیں کرتے، جو رشتہ داروں کو سلام پسند کرنا نہیں کرتے، تو کہاں سے محبت آئے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا مومن مسلمان اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس کا ایمان مکمل نہ ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا مکمل ایمان اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ درمیان میں محبت نہ ہو۔ اور اللہ کے رسول نے کہا محبت کا ایک اہم ذریعہ سلام ہے، سلام عام کرو، آپس میں درمیان میں محبت بڑھتی ہے۔ یہ خود ہر ایک آدمی سلام کرنے والا اس کا تجربہ ضرور کر کے دیکھتا ہے کہ ہر راستے میں جہاں بھی چلتے ہو ہر روز سلام کرتے جائیں تو ضرور نہ ضرور آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ چھوٹی سی مثال اٹھا لیں، اگر کوئی آپ اسکول جاتے ہو یا آفس جاتے ہو، دکان جاتے ہو، آپ کے راستے میں کوئی دکان میں کوئی روز ایک آدمی نظر آتا ہو تو اسے سلام کرتے جائیں، ایک نہ ایک دن وہ بات کرنے کے لیے آگے بڑھے گا، ایک نہ ایک دن وہ تم کو کھلانے پلانے کے لیے بلا کر جائے گا، ایک نہ ایک دن جب اس کے گھر میں کوئی پروگرام آئے تو ضرور آپ کی دعوت دے گا۔ یہ اتنا دور تک تعلق کیسا بڑھا؟ سلام کے ذریعے۔ سلام محبت کا ذریعہ ہے۔ دوسری بات، سلام میں بدعت کیا ہے، سلام کرنے میں کیا بری چیز ہے، تو سلام بولنے کے طریقے میں بدعت ہے، سلام بولنے کے انداز میں برائی پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے کئی لوگ ایسے ہیں جو السلام علیکم کہنے کے بعد زور سے سلام کر کے جواب دے دیتے ہیں، وعلیکم السلام نہیں بولتے، السلام علیکم، جیسا ہی سلام کیا جائے السلام کر کے جواب دے دیتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ سلام آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو جواب دیا تو سلام کیا تو فرشتوں نے مکمل جواب دیا۔ اور قرآن کی آیت کیا ہے ذرا غور سے سنیں کہ اللہ کے رسول نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوهُ بِأَحْسَنِ مِنْهَا، جب تم کو سلام کیا جائے تو اس سے بہترین جواب دیا جائے۔ تو کہاں سے ہم بہترین جواب دیتے ہیں؟ اس سے شارٹ کٹ جواب دیتے ہیں، تو ایسا اصرار کے ساتھ آپ کا کرنا یہ بدعت میں شمار ہوگا۔ اس کے بعد سلام کرنے میں اس کا صحیح طریقہ استعمال کریں، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، یہ تمام چیزیں تھوڑی سی غلطی بھی معنی بہت زیادہ بدلتی ہے۔ السلام علیکم مکمل صحیح جواب سلام کرنے کی کوشش کریں۔ تیسری چیز، السلام علیکم میں بدعت یہ پائی جاتی ہے کہ لوگ اسٹیٹس پر واٹس ایپ پر سلام بہت زیادہ عام کرتے ہیں۔ جب صحیح ملاقات ہوتی ہے، جب آمنے سامنے ایک دوسرے کو ملتے ہیں، اس وقت سلام نہیں ہوتا۔ یہ دکھاوا نہیں تو اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو اس وجہ سے سلام صرف میسیجوں کے ذریعے نہیں، سلام پوسٹروں کے ذریعے نہیں، سلام اسٹیٹسوں کے ذریعے نہیں، بلکہ خود کی اپنی زبان سے پھیلائیں۔ آپ کے میسیج کرنے سے ثواب ہرگز نہیں ملتا، آپ کے میسیج کرنے سے ثواب ہرگز نہیں ملتا، ہاں آپ کے زبان سے نکلنے سے ثواب ضرور ملتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ سلام اسٹیٹس میں رکھنا یا سلام میسیج کر دینا یہ بہت بڑی بات نہیں،
آپ کرتے ہیں صحیح بات ہے، مگر جب بھی ملاقات ہو اس وقت اصل سلام ہوگا، اس وقت ثواب کا باعث بنے گا۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ جیسا ہی ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں یا گھر سے نکلتے ہیں، جیسا ہم فون بات کرتے ہیں یا فون کٹ کرتے ہوں، جیسا ہم کسی سے ملاقات کرنے کے بعد پھر واپس چلتے ہوں تو سلام خاص طور پر ڈالا کریں۔ اللہ کے رسول نے کہا جب تم مجلس میں آتے ہو تو سلام کر کر آؤ، جب مجلس سے جاتے ہو تو اس وقت کا سلام بہت ضروری ہے، جاتے وقت واپسی کا سلام بہت ضروری ہے، سلام کر کے جایا کرو۔ تو اس وجہ سے ہم فون رکھتے وقت سلام عام کریں، اور جب مجلس سے اٹھ کر جاتے ہوں، گھر سے نکلتے ہو تو سلام کر کے نکلیں، کس سے معلوم کہ یہی سلام تمہارا آخر میں ہو سکتا ہے۔ کئی ایسی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، ان باتوں کو یاد رکھیں اور صحیح طور پر سلام بولنے اور پھیلانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمارے درمیان سلام صحیح طور پر بولنے اور محبت کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے درمیان فضا پھیلائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔